ان دنوں چچا ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے جب میں 5 سال کی تھی۔ دادی نے چچا ساتھ نصیر سے میرا رشتہ طے کر دیا۔ وہ مجھ سے 2 برس بڑا تھا۔ دادی ہمیشہ چچی کو تلقین کیا کرتی تھی کہ رافعہ کو بہو بنانا، لیکن دادی کی آنکھیں بند ہوتے ہی بچی نے اپنا مزاج بدل لیا۔ دادی جان کی قبر کی مٹی بھی گیلی تھی کہ انہوں نے صحن کے بیچ دیوار اکٹھی کر دی۔ یوں محبتوں کے تاج میں محل میں دراڑ پڑ گئی۔ پہلے ہمارا اور چچا کا مکان ایک تھا، پھر ایک کے 2 گھر ہو گئے۔ رفتہ رفتہ چچی اپنے منصوبے میں کامیاب ہو گئی۔ ہم بچوں کو ایک دوسرے کے گھروں میں آنا جانا اور دعا و سلام بھی بند ہو گیا۔ ابو اور چچا بھی دوری اختیار کر لی۔ جب ضرورت ہوتی وہ باہر مل لیتے۔ میں جو نصیر کے ٹھکیرے کی مانگ تھی، اس کی صورت کو بھی ترسنے لگی۔ امی اور چچی کی چپلپوسیوں پہ ہم معصوموں کے دلوں کا بے حد نقصان ہوا۔ بچپن کے بندھن ٹوٹ گئے اور ہم گھائل پرندوں کی مانند نفرتوں کے جال میں پڑپڑاتے رہ گئے۔ خالہ سلیمہ مجھ سے پیار کرتی تھی۔ وہ جیسے طاق میں تھی، جو کہنا چاہیے بلی کے باگوں چٹکنا ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے فوراً جھولی پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگ لیا۔ ابو نے چچی کو آخری بار کہلوایا۔ چچی نے ٹکا سا جواب دیا تو خالہ جان کی مرادوں کے پھول کھل اٹھے اور میری شادی کی تاریخ خالہ کے بیٹے عاصم سے طے ہو گئی۔ مجھ سے کسی نے نہ پوچھا، اپنی مرضی سے والدہ نے میری زندگی کا سودا طے کر دیا۔ چند دنوں بعد میں خالہ کی بہو بن کے ان کے گھر آ گئی۔ عاصم اچھی پوسٹ پر تھے۔ ہر طرح سے اس گھر میں سکھ چین تھا۔ خالہ کا پیار اور دیگر سہولتیں موجود تھیں، لیکن دل نے اس رشتے کو قبول نہ کیا تھا۔ عرصہ تک افسردہ رہی۔ بچپن سے نصیر کی محبت کا نقش دل پر تھا، مٹتا ہی نہیں تھا۔ ایک روز مجھ کو اداس دیکھ کر امی نے سمجھایا کہ بیٹی شادی ہوگی اور عاصم میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ ساس پیار کرنے والی ملی ہے، تمہاری سگی خالہ ہے، ماں سے بڑھ کر پیار کرتی ہے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرو، اچھی قسمت پر شاکر ہو، ایسا نہ ہو اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور یہ سب تم سے چھین جائے۔ اماں کی باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کیا، کافی دن سوچا، بالآخر اس نتیجے پر پہنچی واقعی ماں ٹھیک کہتی ہے۔ چچی مجھ کو بہو بنانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر نصیر سے شادی ہو جاتی اور وہ میرا جینا حرام کر دیتی تب کیا ہوتا؟ نصیر سے میرا ذہنی رشتہ تھا، بچپن کا تھا، اس کو بھلا دینا آسان نہ تھا، پھر بھی صبر کر لیا۔ اس کی یادوں کو دل کی تنہائیوں سے دفن کر دیا۔ اس کی چاہت کو کاغذی ناؤ بنا کر ماضی کی لہروں میں بہا دیا۔ قسم کھا لی سچے دل سے اپنے شوہر کی ہو کر رہوں گی، اللہ کی خوشنودی کی خاطر سہاگ بندھن کا احترام کروں گی اور نصیر کی یاد دل میں بسا کر خیالوں میں بھی شوہر سے خیانت نہ کروں گی۔ قدرت کو کیا منظور ہے یہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا۔ مجھ کو خبر نہ تھی شادی کے 3 برس بعد اچانک میرا نصیر سے آمنا سامنا ہو جائے گا۔ ایک دن خبر آ گئی کہ تایا جان کا انتقال ہو گیا ہے۔ وہ بھی ہمارے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سب رشتہ دار ان کے گھر اکٹھا ہو گئے۔ چچا ان دنوں عمرے پر گئے ہوئے تھے۔ میت کے گھر چچی اور عاصم آ گئے تھے۔ آپس کی رشتہ داری تھی، ایسے موقع پر آمنا سامنا لازم ہوتا ہے۔ 3 سال بعد نصیر نے مجھ کو دیکھا تو افسردہ ہو گیا۔ میں کافی دبلی اور کمزور ہو گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر اداسی کے بادل چھا گئے۔ چھوٹے سے گھر میں لوگوں کا رش ہوا تو میرا دم گھٹنے لگا تو چھت پر چلی گئی، معلوم نہ تھا وہ بھی وہاں ہے۔ لوگ جب عصر کے وقت تایا کا جنازہ اٹھانے آئے، دل پر عجیب وحشت سی طاری ہوگی۔ سارے گھر میں کہرام مچا تھا۔ آہ بکا کی آوازوں سے میرا جی بیٹھ گیا۔ ان دنوں امید سے تھی، اس سبب میں شاید مجھے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سیڑھیوں پر جا کر بیٹھی، جب آنکھوں تلے اندھیرا سا چھانے لگا تو اوپر چھت پر جانے کی سوچی۔ خیال ہوا اس طرح کچھ تازہ ہوا ملے گی، طبیعت بحال ہو جائے گی۔ یہی سوچ کر اوپر گئی تھی، یہ گمان بھی نہ تھا کہ وہاں بھی کوئی اور بھی موجود ہوگا۔ جب میں اوپر چھت جانے کی سیڑھیوں پر چڑھ رہی تھی، خالہ جان کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ خیر چھت پر پہنچی تو کسی کو چارپائی پر لیٹا ہوا پایا۔ میرے قدموں کی آہٹ سے وہ اٹھ بیٹھا اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ وہ نصیر تھا۔ ابھی بھی ہم حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ بات کرنے کی نوبت نہ آئی تھی کہ چھت پر عاصم آ گئے۔ دراصل وہ گھر جانے کے لیے خالہ سے چابی لینے آئے تھے۔ خالہ نے کہا کہ چابی رافعہ کے پرس میں ہے۔ رافعہ کہاں ہے؟ میرے شوہر نے اپنی ماں سے دریافت کیا۔ ابھی چھت پر گئی ہے۔ یہ سن کر وہ چھت پر آ گئے۔ یہ دیکھ کر بت بن گئے کہ وہاں عاصم بھی موجود تھا۔ عاصم کو سامنے دیکھ کر میرے بھی اوزان خطا ہو چکے تھے۔ میں نے بھی کوئی جرم نہ کیا تھا، پھر بھی خود کو مجرم محسوس کر رہی تھی، کیونکہ عاصم جانتے تھے کہ میری بچپن سے نسبت نصیر سے ملی تھی۔ وہ یہی سمجھے کہ میں جان بوجھ کر چھت پر اس سے ملنے آئی ہوں۔
لمحہ بھر بعد وہ آگے بڑھے اور مجھ کو بازو سے پکڑ لیا اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھی جا رہے تھے اور اپنے ساتھ لے آئے۔ انہوں نے مجھے بمشکل پرس اٹھانے دیا، گھر آتے ہی مارنے لگے، کچھ اس بری طرح کہ میں تصور میں بھی نہیں کر سکتی تھی۔ عاصم کے اندر ایسا شخص بھی چھپا ہوا ہے، وہ بالکل حیوان لگ رہے تھے۔ وہ شاید مجھ کو مار ہی ڈالتے اگر اس وقت خالہ نہ آ جاتی۔ انہوں نے بیٹے کو پکڑا، مجھے دوسرے کمرے میں جانے کو کہا۔ میں نے دوڑ کر اندر سے کمرے کی کنڈی لگا لی۔ وہ واقعہ ہوا تھا، کوئی واقعہ نہ تھا، محض اتفاق تھا، مگر کوئی کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ میں نہیں سمجھا سکتی تھی کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میرے اوزان خطا ہو گئے۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس شخص کو مجازی خدا سمجھ کر اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں عمر گزارنے کا عہد کر چکی ہوں، وہ مجھ سے اتنا برا سلوک بھی کر سکتا ہے۔ بڑی دیر تک خالہ عاصم کو سمجھاتی رہیں۔ عاصم نے رات کو نیند کے لیے 2 خواب آور گولیاں بھی کھائیں، تب کہیں جا کر سوئے۔ ان کے سو جانے کے بعد خالہ نے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، میں ہوں رافعہ، دروازہ کھولو، عاصم سو چکا ہے۔ تب میں نے دروازہ کھولا۔ خالہ نے پوچھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہوا۔ میں نے رو کر قسمیں کھائیں، بتایا کہ خالہ میرا کوئی قصور نہیں، مجھ کو وہاں بھیڑ میں گھٹن ہو رہی تھی، جی متلانے لگا تو چھت پر چلی گئی۔ مجھ کو خبر نہ تھی کہ وہاں نصیر پہلے سے موجود ہے، خبر ہوتی تو کیوں جاتی۔ اس لمحے عاصم بھی وہاں آ گیا۔ انہوں نے سمجھا میں نصیر سے ملنے اوپر آئی ہوں، مجھ کو اس لیے مارا ہے کہ تمہاری ابھی تک منگیتر سے تعلق قائم ہے۔ خالہ جی، مجھ کو اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ شادی کے بعد میں کبھی اس سے ملی ہی نہیں ہوں۔ یہ سراسر محض ایک اتفاق تھا کہ میرا جی متلا رہا تھا اور میں چھت پر تازہ ہوا کے لیے چلی گئی تھی۔ خالہ نے میرے بیان پر یقین کر لیا، مجھے گلے لگایا۔ میں زور و قطار رو رہی تھی۔ ان کو مجھ پر ترس آیا۔ اسی دن یقین آ گیا کہ خالہ واقعی ماں کی جگہ ہوتی ہے۔ اگر خالہ کی جگہ چچی یا کوئی اور عورت ساس ہوتی تو میری باتوں پر یقین نہ کرتی، بلکہ بڑھا چڑھا کر زمانے کو سناتی اور مجھے طلاق دلوا دیتی۔ لیکن خالہ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ میں نے اس کو چھت پر جانے کو کہا تھا۔ اس بیچاری کو کیا خبر تھی وہاں پر کوئی اور موجود ہے، اسے متلی ہو رہی تھی، اس لیے اوپر بھیجا تھا کہ سانس بحال ہو جائے گا، گھٹن دور ہو جائے گی۔ خالہ نے معاملہ اپنے اوپر لے لیا اور میرا پورا دفاع کیا۔ میری قسموں پر شاید میرے شوہر کو یقین نہ آتا، لیکن انہوں نے اپنی ماں کی قسموں پر یقین کر لیا۔ کہتے ہیں کہ شکی مرد کے دل سے شک نہیں جاتا۔ عاصم نے بھی وقتی طور پر یقین کر لیا۔ جب ایک خلش دل میں تھی سو وہ موجود رہی۔ اب زندگی پہلے جیسی نہ رہی تھی۔ بات بات پر وہ مجھ کو میرے منگیتر کا تانا دیتے تھے۔ ان کے تانوں نے میری زندگی کو دہکتا ہوا جہنم بنا دیا۔ ہر دم یہ غم تڑپانے لگا کہ ان کو میری پاک دامنی کا اعتبار نہیں ہے۔ وہ بات بات پر کہتے تھے، تمہارا ماضی مشکوک ہے، لہٰذا مجھے یقین نہیں ہے تمہاری کوکھ میں پلنے والی اولاد میری ہے بھی یا نہیں، کیسے اسے قبول کر لوں، کس طرح کا باپ کا پیار دے سکوں گا۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی سے ایسی باتیں کرے تو زندگی اچھی گزر سکتی ہے کیا؟ بلا شبہ میں زندہ شک کو چنے میں چل رہی تھی، روز ہی اپنے نصیب پر آنسو بہاتی تھی، اٹھ اٹھ کر روتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس عذاب سے تو بہتر تھا میں طلاق لے لیتی۔ اس شخص نے میری ماں کے مجبور کرنے پر مجھے پناہ تو دے دی تھی، لیکن اپنی اولاد کو شک بھری نظروں سے دیکھتا تھا۔ یہ بات میرے لیے سوہان رو تھی۔ میں نے میکے جانا ترک کر دیا کیونکہ ساتھ ہی نصیر کا گھر تھا۔ عاصم شک کرتے تھے کہ میکے میں شاید نصیر سے ملنے جاتی ہوں۔ جب ایسی سوچ ان کو ستائی تو بہانے سے جھگڑا لگاتے تھے۔ میں ایک بچی کی ماں بن چکی تھی، اس امانت آمیز سلوک کو سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ عاصم اپنی بچی کو بھی نہیں اٹھاتے تھے۔ یہ معصوم پھول بھی باپ کے چکو شعبے بھری نظروں کی تپش سے مرجھا کر رہ گیا۔ وہ اسے اٹھانا یا ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھتے تھے۔ وہ چاہتے ہوئے بھی اولاد کو محبت نہ دے سکتے تھے۔ اس عذاب ناک زندگی کو جب 5 برس گزر گئے تب ایک روز میں نے سوچا، ایسے جینے سے مرنا اچھا ہے، میں اب اور دم گھٹ کر جی نہیں سکتی۔ مرنا بھی تو کبھی کا ٹھہر گیا، بس اپنی معصوم اولاد کی خاطر ہر جبر سہ رہی تھی۔ یہ بچی باپ کے گھر کی چھت تلے بڑی ہو جائے، باپ کے سائے میں پرورش پائے گی تو زمانے کی دستبردار سے بچ جائے گی۔ ایک عورت کب تک شوہر کی بدسلوکی کی قاتل وار سہ سکتی ہے؟ آخرکار تو ظلم کی ایک حد ہوتی ہے۔ ایک روز جبکہ ایک عزیزہ کی شادی میں جانا تھا، میں نے عاصم سے کہا، بچی کے لیے ایک جوڑا نئے کپڑوں کا خریدنا چاہتی ہوں، اس کو شادی میں لے جاؤں گی۔
یہ سن کر وہ یکدم غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ خدا جانے کس سوچ میں تپ رہے تھے۔ چلا کر بولے، میں کیوں لے کر دوں؟ میری بیٹی تو نہیں ہے، جس کی ہے وہی لے کر دے۔ میں تو آستین میں سانپ پال رہا ہوں، آج میری غیرت بھی تڑپ گئی۔ اف میرے خدا، میں کب تک ایسی بغیرتی کا جیون جیتی رہوں گی؟ آخر کب تک ایسی فحش کلامی برداشت کرتی رہوں گی؟ مجھ کو اس کرم ظرف آدمی سے چھٹکارا پانا ہوگا۔ بس اس روز مجھے کہاں سے ہمت اور طاقت آد آئی۔ اس وقت فون کر کے بھائی کو بلا لیا اور یہ الفاظ ان کے سامنے دہرائے جو عاصم نے کہے تھے۔ میں نے بھائی کو کہا، اگر تم لوگوں کے پاس میرے اور میری بیٹی کے رہنے کی جگہ اور 2 وقت کی روٹی نہیں ہے تو بے شک میں سڑک پر رہ کر بھیک مانگ لوں گی، لیکن اب اس شخص کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے مجھ کو یہاں سے لے چلو، اب میں نے مزید ایک پل یہاں نہیں رہنا۔ بھائی نے جانے کیسے میرے حق میں فیصلہ کر لیا، کہا کہ چلو میرے ساتھ، خاندان کے بزرگ خود فیصلہ کر لیں گے کہ آخر اس شخص کی ظلم و زیادتیوں کو تم کب تک برداشت کرو گی۔ اب بس بہت ہو گیا، تم اس قدر ذلت میں زندگی نہیں گزارو گی، اور ہم مر نہیں گئے ہیں، اب تمہارے وارث زندہ ہیں۔ خالہ روکتی رہ گئی تھی۔ بھائی مجھے میری بیٹی لیلا کو ساتھ لے آئے۔ ابو امی نے ٹھنڈے دل سے تمام احوال سنا اور پھر خالہ خالو کو بلوا بھیجا، ان سے حتمی بات کی۔ انہوں نے بیٹی کی طرف سے معافی مانگی، لیکن میں نے خالہ اور خالو کے ہمراہ گھر لوٹ جانے سے انکار کر دیا۔ کچھ دنوں بعد وہ عاصم کو ساتھ لے آئے۔ اس نے امی ابو سے معافی مانگی، یقین دہانی کرائی کہ اب کبھی میں رافعہ کو تنگ نہ کروں گا اور اچھا رکھوں گا۔ امی ابو نے پوچھا، رافعہ تم کو کیا کہتی ہو، کیا تمہاری مرضی ہے؟ میں نے صاف منع کر دیا، کہا اگر آپ نے مجھے گھر میں نہیں رکھنا تو میں دارالعلوم میں چلی جاؤں گی، لیکن واپس کبھی عاصم کے گھر نہیں جاؤں گی۔ والدین نے سمجھایا، رشتہ داروں نے بھی زور لگایا، لیکن میں نہ مانی، کیونکہ میں عاصم کی فطرت کو اچھی طرح سمجھ چکی تھی۔ انسان جان بوجھ کر دیکھتی آگ میں نہیں کودتا۔ میں بھی نہ گئی، کیونکہ جانتی تھی وہاں پھر وہی ہوگا۔ شک کا ناگ عاصم کے اندر گھر کر گیا تھا، جب موقع پائے گا ڈس لے گا۔ ابو نے دیکھا کہ واقعی رافعہ نہیں چاہتی، زبردستی کی تو جان سے جائے گی۔ انہوں نے عاصم پر دباؤ ڈالا کہ ہماری بیٹی کو طلاق دے دو، تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ ساس کی دلی خواہش تھی کہ میں واپس آ جاؤں، لیکن وہ اپنی پوتی سے بہت پیار کرتی تھی۔ مجھے سسرال جانے سے خوف آتا تھا۔ چند دن خاموشی رہی، پھر عاصم نے ایک عورت سے مراسم استوار کر لیے۔ ماں سے کہا کہ تنہا زندگی کب تک گزاروں، میں شادی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دوسری بیوی کا انتخاب کر لیا ہے، آپ راضی ہو جائیے ورنہ میں خود نکاح کر لوں گا۔ اب خالہ سسٹائن بیٹا ہاتھ سے جا رہا ہے اور بہو واپس آنے کو راضی نہ تھی۔ امی سے بات کی، انہوں نے صاف کہہ دیا جو شخص اپنی اولاد کو اولاد تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، مشکوک نگاہوں سے دیکھتا ہے، اس کے ساتھ رافعہ زندگی کیسے گزار سکتی ہے؟ مایوس ہو کر خالہ نے بیٹے کا دامن تھام لیا۔ اعظم نے اپنی مرضی کی عورت سے نکاح کر لیا۔ ابو نے عدالت میں میرے لیے خلا کا دعویٰ کر دیا۔ خلا کے بعد آزاد تھی، لیکن اب اپنی بچی کی خاطر دوسری شادی نہ کرنا چاہتی تھی۔ ایک روز چچا اور چچی آئے، وہ امی کو منانے آئے تھے، کیونکہ نصیر نے میرے سوا کسی سے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ اس نے والدین سے کہا، برپر شادی نہ کروں گا، اگر میری خوشی منظور ہے تو تایا سے رافعہ کا رشتہ طلب کیجیے، اب وہ آزاد ہیں۔ چچا چچی نے بہت منت سماج کی تو امی ابو راضی ہو گئے۔ انہوں نے مجھے بھی سمجھا بچا کر منا لیا۔ یوں میری شادی نصیر سے ہوگی۔ اس شادی پر بھی رشتہ داروں نے خوب باتیں بنائیں، لوگوں نے انگلیاں اٹھائیں۔ عاصم نے خاندان بھر میں پروپیگنڈے کیا کہ رافعہ نے اپنے چچا زاد سے غلط تعلقات تھے اور شادی کے بعد بھی اس نے اپنے سابقہ منگیتر سے تعلق ختم نہیں کیا تھا، رسم و رواج جاری رکھی، تبھی میں نے بیوی کو چھوڑا ہے۔ بات صحیح ہو یا غلط، پروپیگنڈا بڑا کام کرتا ہے۔ مجھ کو سب نے غلط سمجھا، حالانکہ میرا خدا جانتا ہے میں غلط نہ تھی۔ کبھی شادی کے بعد نصیر سے ملاقات کی تو کیا فون پر بھی بات نہیں ہوئی تھی، مگر زبانوں پر ایسی باتیں تھیں کہ سن کر جی بھر آتا تھا۔ سچ ہے، لوگوں کے منہ پر ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا، ہر کوئی اپنی سی کر گزرتا ہے۔ لوگ جو کہیں، خاندان والے جو سمجھے، میں نہ کہوں گی کہ نصیر کی محبت سچی تھی، اسی وجہ سے اس کو میں مل گئی تھی۔ میں اپنی ضمیر سے شرمندہ ہوں اور نہ اپنے خدا سے۔ ہاں، اس کی مشکور ضرور ہوں، اس نے طلاق کے بعد مجھے ایک نئی پیار بھری اور خوبصورت زندگی عطا کر دی۔ چچی سوچتی تھی کہ یہ رشتہ پہلے کر لیتی تو اچھا تھا،
फिर भी देर आए दुरुस्त आए, इनका बेटा खुश है तो वो भी खुश हैं। हम पुरसुकून ज़िंदगी जी रहे हैं। अल्लाह जाने आसिम की कैसी ज़िंदगी मिली हमको, इससे क्या कर्ज जिसने अपनी सकी बेटी से कर्ज न रखी। इसके लिए शकी इंसानों से खुदा ही बचाए जो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं और दूसरों को भी जलील करते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिए।